من بعدهم قرونا آخرین۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا اور قوم عاد۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص قوم کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ بادشاہ فرمائے کہ ان دو قوموں کے بعد، قوم نوح کے بعد اور قوم عاد کے بعد، ہم نے اور بہت سی قوموں کو موقع دیا، ہم نے اور بہت سی قومیں بھیجی اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جس کی ہلاکت کا وقت مقرر کیا گیا ہو اور پھر وہ قوم اس وقت سے نہ تو پہلے ہلاک کی گئی نہ اس متعین وقت کے بعد ہلاک کی۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قومیں آئیں وہ رسولوں کو جھٹلاتی رہی، معاملہ ہم کا بھی وہی رہا کہ انبیاء نے آ کے توحید کی دعوت دی اور انہوں نے ملتے جلتے اعتراضات کیے کہ تم بشر ہو اور تم اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی سخت تنبیہ ہے، معاملہ جو ہے وہ اقوام کا بھی ایسا ہی ہے اور معاملہ افراد کا بھی ایسا ہی ہے۔ افراد کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے مقرر وقت کیا ہوا ہے کہ اس قوم کو میں نے 2 صدیاں دینی ہیں، 3 صدیوں کا وقت دینا ہے، 4 صدیوں کا وقت دینا ہے، اور اس کے بعد فلاں وقت پہ اس قوم کا حساب لینا ہے، یا اس قوم پہ عذاب آئے گا، ایمان لانے والے جو ہے وہ بچ جائیں گے، جو ایمان نہیں لائے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جو وقت مقرر کیا جاتا ہے اس قوم کی ہلاکت کا، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں جو اس وقت کو ٹال دے اور اس کو عذاب سے بچا لے، نہ ہی کوئی طاقت ایسی ہے کہ اللہ نے جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے ہلاکت لے آئے یا اس سے پہلے تباہ کر دے۔ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ یہی معاملہ افراد کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کو ہم عمر کہتے ہیں۔ اچھا اتنا کہ وہ 70 سال ہے، اتنا کہ 50 سال ہے، پھر اتنا کہ 40 سال ہے، یہ اجل ہے ہماری، یا مقرر وقت کیا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی اس دنیا میں۔ اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر نہ تو اس وقت کو کوئی ٹال سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کو 1 منٹ کی یا 1 سیکنڈ کی مہلت دے دی جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، اور نہ ہی اس کی جو موت کا وقت ہے اس کو کوئی پہلے لا سکتا ہے۔ موت نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہ اسی وقت پہ آنی۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو عمر ہمیں اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، یہ کتنی قیمتی ہے۔ ایک لمحے کا جو تاخیر ہے نا، جب موت کا وقت آ گیا، قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ موت تمہاری آ جائے اور موت کے وقت تم تمنا کرو کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی وان پہ کوئی بیمار رکھناکم من قبل ان یاتیکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایسا نہ ہو موت کے آنے سے پہلے پہلے کہ نیک عمل کر لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے نماز روزہ جو کرنا ہے وہ کرو، جو صدقہ خیرات کرنا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ ایسے نہ ہو کہ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیل نہیں دیتے، اس میں ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتے۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
सारी जिंदगी का रिकॉर्ड और हिसाब तुम्हारा अल्लाह ताला के पास है, और जब मौत का वक्त आ गया तो फिर अल्लाह ताला ताखीर नहीं करेंगे, फिर मुल्क नहीं मिलेगी। दूसरी जगह पे इसी सूरा में बल्कि अल्लाह ताला ने आगे ये बात इरशाद फरमाई है, ये 97 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि वक़ुल रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, लोगों अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो शैतान से। शैतान की चालें और शैतान का मकरू फ़रेब बहुत सख्त है, अल्लाह की पनाह मांग करो शैतान से। औज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून, और इस बात से अल्लाह की पनाह मांगो कि शैतान की उकसाहट तुम्हारे पास आए, शैतान उकसाए तुम्हें गुनाह, पनाह मांगते रहो अल्लाह ताला से। कहीं ऐसे ना हो हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, ऐसे ना हो कि जब शैतान तुम्हें फंसा ले दुनिया के चक्कर में, दुनिया के मकरो फरेब में फंसा ले तुम्हें, और फिर ऐसे ना हो कि जब मौत का वक्त आ जाए काला रब्बी, तो फिर इंसान अल्लाह से कहे, दुआएं मांगे, या अल्लाह मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे दुनिया में, रब्बी मुझे लौटा दे, लअल्ली आमल सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि मैं कोई एक छोटा सा नेक अमल कर लूं, लअल्ली आमल सालिहन, एक अमल कर लूं नेक, फीमा तरक्तु, जो उस दुनिया को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या अल्लाह उस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए मुझे वापस भेज दे, लअल्ली आमल सालिहन, ताकि मैं नेक अमल कर लूं। वो नेक अमल क्या है? एक जगह पे तो अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून में तो ये बात इरशाद फरमाई, फअसद्दका वकुन मिन स्वालिहीन, मैं तो सदका खैरात कर लूं। सदका जो है उसकी बड़ी फजीलत है और अजर स्वाब भी है उसका, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो है पूरी मौत से बचाता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, खैर व बरकत का बायस है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैदान हशर में सदका इंसान के साथ तो साया होगा, जैसे कोई साया की जगह नहीं होगी। इंसान तमन्ना करेगा मौत के वक्त, या अल्लाह थोड़ा सा वक्त मुझे दे दे, फअसद्दका, मैं सदका कर लूं, या कोई और नेक अमल मौत के वक्त। मौत का वक्त जो है वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसकी जान जो है वो कितने वक्त में निकलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा मुख्तसर वक्त में होने वाला अमल है, सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा मुख्तसर वक्त में होने वाला अमल कौन सा? कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा जो है सबसे अहम है और सबसे कम वक्त में अदा होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन एक आदमी पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह ताला से पूछेंगे कि क्या आज जहन्नम से बचने के लिए अगर तुम्हें जमीन के वजन के बराबर सोना मिल जाए तो क्या सदका कर दोगे, अल्लाह की राह में खर्च कर दोगे? इंसान कहेगा हाँ या अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएंगे दुनिया में मैंने तुमसे बहुत ही हल्की सी बात का मुतालबा किया था। हल्की सी बात का मतलब यह है कि आसान बात। कलमा कहना, जुबान से अदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान है और बड़ा मुख्तसर वक्त में इंसान अदा कर लेता है। 2 या 3 सेकंड में इंसान कलमा पढ़ लेता है। अल्लाह ताला पूछेंगे कि अगर दुनिया में अगर आज तुझे जमीन के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए और जहन्नम से बचने के लिए वो तुम सदका कर दोगे, इंसान कहेगा हाँ या अल्लाह कर दोगे। अल्लाह फरमाएंगे कि दुनिया में मैंने तुमसे इससे बहुत ही आसान और बहुत ही हल्की बात का मुतालबा किया था कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हें जहन्नम से उतारे। यहाँ अल्लाह ताला ने ये जो अगली आयतें हैं उनमें यही बात इरशाद फरमाई है कि लोगों ये तुम्हारी जो मौत का वक्त है बिल्कुल मुकर्रर है,
اور اس سے پہلے پہلے کا وقت جو ہے اس کو غنیمت سمجھو، جو نیکی کرنی ہے اسے پہلے پہلے مرنے سے پہلے پہلے کر لو، ایسے نہ ہو کہ شیطان تمہیں دنیا کے چکروں میں ڈال دے۔ کیسے کتنے لوگ ایسے ہیں، جی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، درس سننے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ایسا انسان کو یہ وقت نہ ملنا ہے نا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے وقت نہ ملنا، اور باقی سال دنیا کے جو کام ہیں 24 گھنٹے ان میں مصروف رہنا ہے، یہ اللہ کی سخت پکڑ اور اللہ کا عذاب ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دین پہ غور و فکر کرنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، مسئلہ سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اچھا ہی ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، اسی دن کو نیند پوری کرنی ہوتی ہے۔ کیسا شیطان کا چکر اور کیسا مکر اور فریب ہے۔ اسی لیے موت سے پہلے یہ جو آتے ہیں نا، کل اعوذ بک رب حمزات الشیاطین، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو کہ شیطان کے جو مکر و فریب ہیں ان سے تمہیں بچا کے رکھے۔ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات شیطان کو جب راندہ درگاہ کر دیا تو شیطان نے کہا اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ تیری ذات کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیرے بلند مرتبے کی قسم، اب تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا ہے، اب میں تیری مخلوق کے پیچھے لگا رہوں گا مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا یہ جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے اپنی بات سچ کر دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی، اکثریت اس کو شیطان جہنم میں لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میری ذات کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، لوگ گناہ کرنے کے بعد جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ بار بار اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچ کے رہو۔ قل اعوذ بک رب حمزات الشیاطین، یا اللہ شیطان کی اتساق میں تم مجھے بچا لے۔ اعوذ بک ربی یحضرون، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے، شیطان خواہ جن ہو یا انسان ہو، سارے شیطان ہیں۔ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سارے شیطان ہیں، خواہ وہ جن ہے یا انسان ہے۔ انسانوں میں بھی شاید گمراہ کرنے والے زیادہ تو ہمارے یہاں درمیان ہے، گمراہ کرنے والے زیادہ تو انسان شیطانی ہے۔ شرک کے کتنے بڑے بڑے دلائل کھا رکھے ہیں، انہیں جی تسی آگے صاحب آؤ تو صحیح بیعتیں کرو آگے، یا مزاج پہ حاضری تو دیں آگے، ایک دفعہ نظر میں آپ چلا کے دیکھیں اسی لیے اگر صاحب میں بڑا کچھ ملتا ہے، بڑا فائدہ یہ سارے یہ مکر و فریب ہے شیطان۔ وہ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، دعا مانگتے رہو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے مکر و فریب سے پناہ دیے رکھیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور موت کے وقت تک شیطان تمہارے طاقت میں لگا رہے، موت کے وقت تک شیطان تمہیں پھنسائے رکھے اپنے جال میں، اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر تم یہ کہو کہ رب ارجعونی، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے ایک لمحے کے لیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں ایک عمل کروں، ایک نیک عمل کروں۔ اور اس کے جواب میں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہم اس کو ملک نہیں دیتے، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ کلا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو موت کا وقت ہے تمہارا جب آ گیا پھر اس کے بعد تمہیں مہلت اور نہیں ملے گی۔ جو زندگی کا وقت ہے نا بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت تو دی ہے اور یہ ہمارے ساتھ دنیا لگائی ہے، بال بچے ہیں، گھر بار ہے، مال دولت کمانی ہے، رزق حلال کمانا ہے،
اور بال بچوں کی پرورش کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے اپنی، اس کاروبار کی ملازمت کی رخصت تو موجود ہے، لیکن ایسی نہ ہو کہ یہ دنیا کا کاروبار اور دنیا کی ملازمت اور دنیا کے معاملات گھر بار بار بچے ہمیں اس طرح جذب کر لیں کہ ہم دین کو بھول جائیں، اپنی آخرت کو بھول جائیں، اللہ کے رسول کو بھول جائیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ تو ایک بات ہے جو کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم انسانیوں کو دوبارہ وقت دے دیں، دوبارہ زندگی میں بھیجیں، یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر کے آئے، جو کچھ یہ پہلے کر کے آیا یہ پھر وہی کچھ کریں گے۔ اس لیے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ تو ایک بات ہے اس کے زبان کی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں نیک بن کے رہوں گا۔ نیک نہیں بنے گا، جیسے پہلے یہ گنہگار تھا، تارک نماز تھا، تارک زکات تھا، اور اللہ کے رسول کا فرمان تھا، جیسی زندگی پہلے سے گزاری ویسے ہی آپ کی گزارے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب تو ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اس پردے سے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو برزخ ہے نا، قبر کا معاملہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو بارڈر تھا زندگی کا وہ اسے کراس کر لیا، اب یہ ممکن نہیں کہ اس بارڈر کو واپس ہم اس کو بھیج دیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو اجازت نہیں دی، شہید کی یہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے نا، یہ تمہیں واپس آتی ہیں اور کھانا مانگتی ہیں، یہ کرتی ہیں، خبریں لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ساری ایسے قرآن حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شہید جو ہے اللہ برزخ میں سے پوچھتے ہیں جنت میں کہ تمہاری کوئی تمنا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ شہید کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، میرے گناہ معاف کر دیے، جنت میں مجھے بھیج دیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی تمنا تمہاری، کوئی تمنا تمہاری؟ آخر میں شہید کہتا ہے یا اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، مجھے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس دنیا کو عبور کر کے آ گیا ہو اس دنیا میں اب واپس جانا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قوموں کے لیے بھی ہم نے اجل مقرر کی ہے، اور ان کا وقت جو ہے وہ صدیوں کا ہے یا جتنا بھی ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے فرشتے، نہ آگے ہونے دیتے ہیں نہ پیچھے ہونے دیتے۔ جو وقت اللہ نے لکھا ہے، خواہ اس وقت انسان خدا میں ہو، سمندر میں ہو، زمین میں ہو، اور کہیں بھی ہو، جو وقت اللہ نے لکھا ہے اس وقت انسان کی موت آ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت ہم نے لکھ رکھا ہو اور پھر اس امت کا وقت آگے بڑھا دیا گیا ہو، یا اس امت کا پہلے اس پہ عذاب بھیج دیا ہو، دونوں باتیں ممکن نہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، قوموں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ ہم نے بہت سے رسول پیدر پہ رسول بھیجے، پیدر پہ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض قوموں کا حال ہم نے تمہیں بتا دیا اس قرآن میں، لیکن بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں بتایا، جن کے پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا۔ 16-17 انبیاء کا ذکر کر دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہت سے انبیاء ایسے ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا قرآن میں۔ لیکن اس لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی ہدایت کتنی محبوب ہے۔ کسی زمانے کو بھی اللہ نے
पैगंबरों से खाली नहीं छोड़ा, ना कि पैदल पैगंबर भेजे ताकि लोग मैं सीधे रास्ते पे आ जाए, लोग जहन्नम से बच जाए। और जब अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत में उलमा फुज़ला पैदा कर दिए। अब कोई आदमी क़यामत के दिन ये नहीं कह सकेगा कि या अल्लाह मुझे दीन पहुंचा नहीं, मुझे किसी ने कलमा तौहीद बताया नहीं था, मुझे किसी ने बात और नसीहत नहीं की। एक एक दरवाजे पे जाने वाले लोग मौजूद हैं, एक एक बस्ती में, एक एक शहर में, एक एक नहीं 10-10 उलमा मौजूद हैं। फरमाया कि मैंने दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी मुसलसल भेजी है, उनके अंबिया उनके पास भेजे ताकि लोग सीधी राह पे आए। कुल्लमा जा उम्मतन रसूलुहा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब भी कोई रसूल आया उम्मत के पास, कज़्ज़बू हो, उन्होंने झुठला दिया वही बात जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुई, जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ हुई। झुठला देना जो है इंसान, इसका ये मतलब यही है कि कौमों ने गौर व फिक्र नहीं किया, सोच विचार नहीं किया कि जो ये बात कह रहे हैं, बल्कि वही बार बार एतराज़ात रिपीट किए गए हैं। एक तो वही बात कि ये हमारे जैसा बशर है, ये रसूल कैसे हो सकता है, और दूसरा ये कि ये तो मां सरदारी चाहता है, चौराह चाहता है, हमारे ऊपर फजीलत चाहता है। ये एतराज थे जो बार बार अंबिया पे किए गए। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई, फअतबाना बादहुम बाज़न वजअलनाहुम अहादीस, फअतबाना, और हम भी उन्हें हिलाक करते गए। अब ये कहना, अच्छा ये सारी दुनिया जो है वो कब्रों पे जाती है, मज़ारों पे जाने वाले लोग तो ज्यादा है, तो सबको अल्लाह जहन्नम में डाल दे। ये बात अल्लाह ने हमें समझा दी कि बेशुमार अंबिया हमने भेजे कौमों के पास, उन्होंने झुटलाया उनको। अल्लाह फरमाते हैं कि हम भी हिलाक करते गए, करते गए, करते गए, किसी को छोड़ा नहीं है। अतबाना, उनकी एक एक के पीछे दूसरी को हलाक किया, दूसरी के पीछे तीसरी को कर दिया, चौथी कर दिया, पांचवी, जितनों ने भी झुटलाया सबको हलाक कर दिया। हमें किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह ताला को इस बात की परवाह नहीं है कि कोई सादाब खानदान से है और उसको सारे गुनाह माफ हैं, ऐसे गुनाह माफ नहीं होते। फतबाना, हमने उनको एक के दूसरे के बाद हिलाक करते चले गए, बाद हम बादन फजअल्नाहुम अहादीस, और सिर्फ इतना नहीं कहा कि हमने ला कर दिया, बल्कि फरमाया कि फजअल्नाहुम अहादीस, हमने उनको किस्सा कहानी बना दिया। लोग फिर बाद में आने वाले किस्से कहानी सुनाते रहे, उनका वजूद खत्म हो गया, कोई उनका नामो निशान खत्म हो गया, बस उनके किस्से कहानियां बाकी रह गई कि ये वो इलाका था जहाँ कौम समूद रहती थी, ये वो इलाका था जहाँ कौम आद रहती थी, ये वो इलाका था जहाँ लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए। बस किस्से कहानियां रह गए उनके, उनका नामो निशान तक नहीं छोड़ा। बड़ी सख्त तंबीह है हिदायतों में। और ये जितने चौधरी बने फिरते हैं ना दुनिया में, आकर खा बने फिरते हैं, और तकबर और गुरूर है अपनी कुर्सियों का, अपनी दौलत का, और जिस तरह ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में इक़्तिदार के लिए, कुर्सियों के लिए, इन्हें पता नहीं कि इसका अंजाम क्या हो। ये यही है शैतान का लालच, यही है शैतान के मकरो फरेब, कि किसी को इस बात की गरज नहीं कि हमारी आखिरत बिगड़ती है या संवरती है, इस बात की फिक्र किसी को नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि जितनों ने भी झुटलाया अंबिया को, जितनों ने भी अंबिया की तस्दीक की या अंबिया पे ईमान नहीं लाए, हम भी उनको हिलाक करते चले गए, किसी एक को छोड़ा नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ये बात इरशाद फरमाई ना कि अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो सारी मखलूक को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह को परवाह नहीं। और हसन बसरी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, वो तो रोते थे इस बात को याद कर। हसन बसरी किबार ताबईन में से हैं,
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی، ام المومنین حضرت سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، بلکہ بعض اوقات ان کی لونڈی کے بیٹے تھے، لونڈی بارات چلی جاتی، کسی کام سے چلی جاتی تو حضرت سلمہ ان کو بہلاتی، کھلاتی اور ان کو دودھ وغیرہ پلاتی۔ یہاں تک لکھا ہے تاریخ میں کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا حضرت حسن بصری، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں ام المومنین جو تھی ان کے گھروں میں دوڑتا پھرتا تھا، مجھے کوئی روکتا نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پرورش ہوئی حضرت حسن بصری، اور وہ حضرت حسن بصری روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کو میری کیا پرواہ ہے، اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے اللہ کو میری کیا پرواہ ہے۔ اللہ کے نزدیک حسن بصری کون ہوتا ہے؟ کیا حیثیت ہے حسن بصری کی اللہ کے نزدیک؟ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی انبیاء پہ ایمان نہیں لائے گا، انبیاء کو جھٹلائیں گے، انبیاء کی نافرمانی کریں گے، جو صلاح میں نے کیا وہ صلاح دے کے رہوں۔ یہ مت سمجھیں کہ فلاں رسا کی پیر کاری ہے، فلاں رسا سفارش کریں گے تو صلاح لیں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی پرواہ نہیں ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو امتوں کے پاس انبیاء آئے اور امتوں نے جھٹایا انبیاء کو، اور ہم بھی ان کو ہلاک کرتے چلے گئے، ایک کے پیچھے دوسری کو ہلاک کیا، اس کے بعد تیسری کو، چوتھی کو، اتبانا بعضهم بعضا فجعلناهم احادیث، اور ان کو قصہ کہانی بنا دیا، ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، ہلاکت ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان نہیں لائے، جو انبیاء پہ ایمان نہیں لائی، انبیاء کی بات نہیں مانی جن قوموں نے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور جو افراد بھی انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے یا انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں، انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جتنا کوئی نافرمان ہے اتنی کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار گناہوں کے نام لے کے بتا دیا کہ یہ جو گناہ کریں گے لوگ ان کو یہ سزا ملے گی۔ یہ جو دنیا میں سزائیں آتی ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، خواہ وہ قوموں کے گناہ ہوں یا افراد کے گناہ۔ فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ دینی چھوڑ جائے گی تاکہ زکوٰۃ ہوگی تو آپ سالی میں مسلط کر دوں گا ان کو۔ آدمی ویسے تو سوچتا نہیں بچا لیا مال، میں نے بچایا نہیں، تمہاری اور ہلاکت لے لی۔ اور فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، اس پہ ایسی بیماریاں مسلط کر دوں گا جو نامعلوم بیماریاں ہوں گی، پہلے کبھی وہ بیماریاں نہیں دیکھی ہوگی، نئی نئی بیماریاں نازل ہو جائیں گی، نامعلوم مہلک بیماریاں۔ اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے ان چیزوں کو پڑھ کے سچی بات یہ ہمارا ایمان اور بھی پکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو جس ملک کے قاضی اور عدالتیں اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں، اپنے منمانی فیصلے کریں، اس قوم کو میں خانہ جنگی میں مبتلا کر دوں۔ جو جج رشوت لے کے اور منمانی فیصلے کریں گے، اللہ کے رسول کے احکام کو پہلے پشت ڈال دیں گے، اس قوم کو
خانہ جنگی میں مبتلا کر دوں گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بھی بتا دی اور افراد کو بھی بتا دی. افراد جو کریں گے ان کو ان کی اصلاح ملے گی اور جو قوم کرے گی اس قوم کو بھی اصلاح ملے گی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا اور بہت سا زمانہ جو ہے وہ گزر گیا. لوط علیہ انبیاء کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام تک. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام جو آخری دو پیغمبر تھے ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا بآیاتنا. آیات سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو تورات میں دیے گئے یا نشانیاں موجود ہیں. اور سلطان مبین، سلطان مبین کا سلطان کا معنی ویسے تو غلبہ ہے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا کا موجہ دیا گیا تھا وہ مراد لیا ہے. بعد میں اس سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باہر نظر آتی تھی وہ مراد لیا ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ ان کو پیغمبر بنا کے ہم نے بھیجا اور ان کو نشانیاں دی، آیات دیے، احکام دیے. فرعون فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. وہی بات سرداروں والی. یہ ساری جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں نا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی اور اپنی قوم کے اپنے ملک کے اندر بھی سب یہ بحثوں کی لڑائی. عام لوگ تو بیچارے لا تعلق ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. یہ سارے سرداریوں کی لڑائی ہے، سرداروں کی سرداری کے لیے. دین کے لیے کوئی نہیں لڑا، اسلام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. نام اسلام کا لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے 70 سال ہو گیا، 75 سال صدی گزرنے کو ہے، لیکن جو بتایا گیا تھا یا جس چیز کا نام لیا گیا تھا اس کا اصل شیر بھی سامنے نہیں تھا. جو فرعون تھا اور اس قوم کے سردار تھے ان کی طرف ہم نے بھیجا. فاستکبروا، انہوں نے بڑا بننے کی کوشش کی، تکبر کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. وہی کہ چودھری تو ہم ہیں، سرداری تو ہماری ہے، اور یہ دو آدمی آ گئے ہیں جو ہماری طرح کے بشر ہیں اور آئے کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہماری اطاعت کرو. اب ایک طرف سے بادشاہ ہو، اب انداز لگے نا ملکہ معظمہ، الزبتھ اول، الزبتھ سوم، الزبتھ ثانی، رابع، فلانی. اب وہ الزبتھ صاحبہ کو جا کے جو ملکہ معظمہ ہے کوئی کہے کہ ہاں اللہ کے رسول آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہ تخلیص جو ہے یہ باطل ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، گمراہی ہے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی توحید اقرار کر لو. کوئی مانے گا انہیں؟ ہم تو چودھری ہیں اپنی نسلوں سے، باپ دادا پر دادا سے ہم بادشاہی چلی آ رہی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اب ہم اپنی بادشاہی چھوڑ کے تمہاری بات مانے اور تمہارے تابع ہو جائیں. وہی بات فاستکبروا وکانوا قوما عالین. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا پیغمبر کے مقابلے میں، بڑا بننے کی کوشش کی کہ تم بڑے نہیں ہم بڑے ہیں، چودھری تم نہیں ہم چودھری ہیں، سردار تم نہیں ہو ہم سردار ہیں، ہمارا حکم چلے گا، ہمارا حکم نہیں چلے گا. وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑی عالی شان قوم تھی، بڑے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، عالی جناب تھے، وہ اونچی شان والے. فقالوا، اور انہوں نے یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام سے، انؤمن لبشرین مثلنا، وہی بات جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جو علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم تو بشر ہو. اب یہ دو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں تو کیا ہم ان کے پیچھے چلے؟
کیا ہم ان کی بات مان لیں؟ اور آگے کہا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی جو قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے، ان غلاموں کی بات مانے ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بے سہارا ہے، نہ اس کے پاس کوئی گراہک ہے، نہ اس کے پاس کوئی مربے ہیں، نہ اس کا بینک بیلنس ہے، نہ اس کے باڈی گارڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کس بات پہ اس کو نبی مان لے؟ ہم جیسا بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اس سے خوشی ٹکارے سارے موجود ہیں، بیوی بچے ہیں اس کے، جو کچھ ہمارا ہے سب کچھ اسی طرح اس کا بھی ہے، اس کو رسول کیسے مان لے؟ کتنا سخت پیڑ ہے، اور ہے دیکھنے شیطان جو ہے وہ غلط باتوں میں نہیں پھنساتا، باتیں تو بالکل صحیح ہے، بشر ہیں ہمارے ہی جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اور یہ بات بھی صحیح تھی وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم ہماری غلام ہے، ان غلاموں کی بات کیسے مان لیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو فرعون نے اور سرداروں نے اطلاع دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، وہ بھی ہلاکت زدہ ہو گئے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہ بھی بات اللہ نے فرمائی نا کہ وہ قومیں جو ہیں جھٹلاتی گئی، قومیں انکار کرتی گئی، اور ہم بھی ان کو ایک کے پیچھے دوسری کو ہلاک کرتے چلے گئے، کسی کی پرواہ نہیں۔ بہت بڑی بادشاہی تھی فرعون کی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے استہزاء کیے پیغمبروں کا، بات ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جب فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے تورات نازل نہیں ہوئی تھی، بعض احکام تو واضح کیے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی، بعض احکام تو دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن تورات جو ہے وہ نازل ہوئی فرعون کی ہلاکت کے بعد۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ بڑی اہم بات اللہ نے ارشاد فرما دی کہ ہدایت جو ہے اس کا منبع اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کا منبع اللہ کی کتاب ہے۔ جس سے ہدایت حاصل کرنی ہے صحیح دل سے، سچے دل سے ہدایت حاصل کرنی ہے، جب تک وہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھے گا، جب تک اللہ کی کتاب سے مسئلے نہیں لے گا، جب تک اللہ کی کتاب سے احکام حاصل نہیں کرے گا، ہدایت نہیں پائے۔ بڑا اچھے سے اچھا لٹریچر، بڑے بڑے اچھے مصنفین، بڑے بڑے اچھے لکھنے والے لکھاری موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو ہدایت ہے 100% ہدایت، وہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے اس سے نہیں۔ قرآن کو چھوڑ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کے کہیں اور سے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو گمراہی تو مل سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی۔ جسے ہدایت لینی ہے اس کو تو اپنا وقت جو ہے قرآن کو دینا پڑے گا۔ یہ قرآن جو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ قرآن انسان کو اس دنیا میں نہیں رہنے دیتا، قرآن کی دنیا ہی الگ ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، اس دنیا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، انسان کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ بار بار پڑھے قرآن جی کو، بار بار پڑھے، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھے قرآن کو دے سکتے ہیں قرآن کو کرتے ہیں۔ قبر میں تو کام آنا ہی ہے قرآن میں، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز قبر میں کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں جو لذت اور سرور قرآن کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، قرآن کی دنیا میں جانے سے حاصل ہوتا ہے، وہ کہیں اور حاصل نہیں۔ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہو۔ جو سرور اور لذت انسان کو بار بار قرآن پڑھے، یہ دنیا کی یہی وہ باہر کتاب ہے
جس کو بار بار پڑھنے سے دل اکتاتا نہیں. آپ کوئی بڑی اچھی سے اچھی کتاب لے لیں, بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں مصنف, اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے بڑی اچھی باتیں, اچھے کلیے, اچھے اصول, یہ چیزیں وہ چیزیں انسان ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے, 2 دفعہ پڑھ لیتا ہے, زیادہ انسان پہ کہتا ہے یار یہ تو پڑھی ہوئی ہے, سارا کچھ پتا ہے کیا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان جتنی مرتبہ پڑھتا ہے اتنی مرتبہ زیادہ طبیعت راغب ہوتی ہے پڑھنے. تو میں کہ ہم نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ لعلہم یہتدون, تاکہ ان کو ہدایت حاصل ہو. ہدایت اللہ کی کتاب سے ملتی ہے, یہ اصول ہے, پلے باندھنے والی بات ہے یہ کہ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ خود پڑھے, خود کتاب پڑھے, قرآن پڑھے, قرآن کی تفسیر پڑھے, قرآن کو سمجھے. اب یہ جو ہے نا مولویوں سے سن لیا, اچھا اسلام مولوی صاحب ہیں وہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, بڑا اچھا بات, یہ باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور یہ باتیں انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہیں, انسان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن جو براہ راست قرآن کو پڑھے گا, قرآن اس کو سیدھی راہ پہ لے کے جائے گا. اور مطلوب یہی ہے کہ ہر آدمی, ہر مسلمان قرآن جی کو خود پڑھے اور شروع سے لے کر آخر تک پڑھے. یہ اس کا نصاب نہیں ہے اچھا ہی سورہ واقعہ پڑھ لی اور سورہ یاسین پڑھ لی اور سورہ فلاں سورہ, بس ٹھیک ہے یہ صورتیں کافی. مطلوب یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن بھی پڑھا جائے تاکہ انسان کو ہدایت حاصل ہو. آگے پھر فرمایا کہ وجعلنا ابن مریم موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دوسرے پیغمبر آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو امہ اور اس کی ماں کو آیتاً ایک نشانی بنائی, ان کو ایک نشانی بنایا, دونوں کو ایک نشانی بنایا. الگ الگ نہیں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایک نشانی بنائی اور ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا, ایسے نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ عیسیٰ کی ماں کو اور عیسیٰ دونوں کو ایک نشانی بنائی. دونوں میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ. حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ان کو عمل ہوا اللہ کے امر سے, اللہ کے حکم سے, بغیر بات, اس لیے وہ نشانی. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب ان کو اللہ نازل کریں گے. یہ عام موت سے ہٹ کے ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت عام اصول سے ہٹ کے ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نشانی بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال دے دی. آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا, حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت جو ہے وہ تو ہر طریقے سے دکھا دی, لیکن لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے انکار کر دیا اور تہمت لگا دی حضرت مریم علیہ السلام پہ کہ معاذ اللہ یہ بدکاری ہے. اور اسی طرح آج تک بعض لوگ جو ہیں, بعض مسلمان بھی اس معجزے کا انکار کرتے ہیں. موجزانہ طور پہ پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام, لیکن بعض مسلمان بھی قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نہیں ان کے باپ سے, جو انکار کرتے ہیں معجزات کا اور احادیث کا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کا انکار کیا ہے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اور ان کی والدہ دونوں کو ہم نے نشانی بنا کے بھیجا دی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قرار دی
ہم نے ان کو پناہ دی اونچی جگہ پر جو بڑے سکون والی جگہ تھی اور جس میں پانی کے چشمے بھی تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو یہودی بادشاہ تھا، کیونکہ یہودیوں نے تو تہمت لگا دی مریم علیہ السلام پہ، بادشاہ قتل کرنا چاہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو، یہودی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فلسطین کا رملہ شہر تھا جو سطح مرتفع پہ ہے، یعنی جو ارد گرد کی آبادی ہے اس سے اونچی جگہ جو ہے اس کو ربوہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عام زمین سے اونچی جگہ پہ تھی، اونچی جگہ کیونکہ صحت افزا مقام ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو پناہ دی اونچی جگہ پہ جہاں پہ قرار تھا، سکون تھا۔ قرار کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ساری سہولیات وہاں موجود تھی اور پانی کے چشمے بھی تھے۔ مطلب یہ کہ زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضروریات تھیں وہ ساری ہم نے ان کو مہیا کی اور ہم نے ان کو پناہ دی اور ان کو قتل ہونے سے بچا لیا یا بادشاہ کے جو عزائم تھے ان کو ناکام کر دیا۔ اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ اب ان انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کا خلاصہ یہی ہے کہ جو قومیں یا جو افراد اللہ کے رسولوں کو پہ ایمان لے آتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے، برکت ہے، خیر ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہے۔ لیکن جن قوموں نے یا جن افراد نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، جھٹلا دیا، ان کا استہزاء کیا، دنیا میں بھی وہ قومیں ہلاک کی اور آخرت میں بھی وہ قوم خسارے میں رہے گی، جہنم میں رہے گی۔ یہ خلاصہ ہے سارے انبیاء کی دعوت کا اور ان کے واقعات۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اہم ترین حکم ہے شریعت کا، سب سے پہلے جو انبیاء کے واقعات ہیں اور ان واقعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے اسلام کی۔ عقیدہ توحید پہ جو اعمال ہوں گے صرف وہی اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، جو عقیدہ توحید کے علاوہ ہوں گے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ عقیدہ توحید کے بعد یا ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اعمال میں سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی باتوں میں حکم دیا ہے کہ ہم نے سارے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ رزق حلال کھانا، رزق حلال کا براہ راست تعلق ہے انسان کی جو فلاح ہے اس کے ساتھ اور انسان کے صالح اعمال کے ساتھ۔ صالح اعمال کے لیے ضروری ہے کہ انسان رزق حلال کھائے۔ رزق حلال جس کا نہیں ہوگا اس کو صالح اعمال کی توفیق نہیں ملی۔ جس کا رزق حرام ہوگا اس کو صالح اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، رزق حلال اور صالح اعمال۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے ابھی تک ہمارے بھائی جو ہیں وہ اسپتال میں ہیں، ہمارے بھائی ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ شفا اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی اور آزمائش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نكر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.